خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور اسے دوسروں کو سکھایا۔ اس حدیث کی روح سے کلام پاک کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے، اس کی اہمیت فضیلت کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ کلام پاک ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس میں زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی ہوتی ہے، ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی ہوتی ہے۔ اس کتاب میں معاشی، معاشرتی، سماجی، سیاسی ہر موضوع پر رہنمائی ملتی ہے۔ ہمارے آپس کے تعلقات ہوں یا بین الاقوامی تعلقات، ہر موقع پر قرآن ہمیں ہدایت دکھاتا ہے۔ قرآن مجید ایک جامع کتاب ہے، اس کی جامعیت کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلمانوں کو رہنمائی حاصل کرنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، البتہ ہم قرآن پاک کی وضاحت کے لیے حدیث کا سہارا لینے کے محتاج ہے۔ قرآن مجید جس کا موضوع انسان ہے، یہ کتاب محض نماز روزے کی تعلیمات پر مشتمل نہیں ہے، بلکہ انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں، خواہ وہ دنیاوی ہوں یا آخری، ہمیں رہنمائی دیتی ہے۔ یہ کتاب ہم آخرت میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک ہم اپنی دنیاوی زندگی کو قرآنی تعلیمات کے مطابق نہ ڈھال لیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید پڑھیں، سمجھیں اور عملی زندگی میں اس کی پیروی کریں اور اس کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں اور اس پر عمل کرنے کی ترغیب دیں۔ سرچشمہ ہدایت ہے یہ کتاب، اس کا ایک حروف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ الف لام میم 3 حروف ہیں، یعنی الف، لام اور میم۔ اس ایک لفظ کے پڑھنے سے ایک شخص 30 نیکیوں کا حقدار ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے، ہم نے جن کو کتاب قرآن مجید دی ہے وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، دراصل وہی ایمان رکھنے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید پڑھا کرو، قیامت کے دن وہ اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا۔ اور پھر ایک جگہ اور ارشاد ہے کہ جو قرآن رکھا ہوا ہے اور گھر والے اسے نہ پڑھیں تو وہ قیامت کے دن ان کی شکایت کرے گا۔ ایک اور جگہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے قرآن مجید نہیں سنا وہ ویران گھر کی مانند ہے۔ اس کتاب میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کے خزانے ہیں، یہ مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس میں دین کی بھلائی کی باتیں ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جس کا پڑھنا ثواب ہے، جس کا دیکھنا راہ نجات ہے، اور اس کا دیکھنا عبادت ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں، سمجھیں، دوسروں کو اس کی تعلیم دیں۔ اس کتاب سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہم اس حدیث شریف میں ہم سے یہی توقع کی جا رہی ہے کہ ہم نہ صرف اللہ تعالیٰ کے احکام کو سمجھیں بلکہ اس کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں، اور اس فریضے کو اس حدیث میں سب سے اچھا عمل قرار دیا گیا ہے۔ حدیث کے مطابق مسلمانوں کو نہ صرف قرآن سمجھنے اور سمجھانے کی فضیلت بتائی گئی ہے، بلکہ ہم اس کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہو جائیں۔
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قرآن کی فضیلت تمام کلاموں پر ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر۔ قرآن اللہ کا پیغام ہے، اس میں زندگی کے تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ اس کی تعلیمات پر عمل کر کے ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ علم الہی کا خزانہ ہے یہ کتاب، یہ بے مثل ہے، اس کا کوئی مد مقابل بھی نہیں ہے اور نہ ہو سکے گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ بے مثل ہے، اسی طرح اس کا کلام اور اس کی تعلیمات بھی بے مثل ہے۔ حدیث نمبر 1 اور 2 میں آپ کو سمجھا چکی تھی اس سے پہلے، حدیث نمبر 3 بھی بتائی ہے، حدیث نمبر 4 اس مہینے کے سلیبس میں، جو کہ ہمارا منتھ آف جولائی کا سلیبس چل رہا ہے، اس میں یہ حدیثیں 1 سے لے کے 4 تک شامل ہیں۔ من صلی اللہ علی مرۃ فتح اللہ لہ بابا من العافیہ، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ نے اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ان سے عقیدت، دین کا ایک اہم جز ہے۔ درود پڑھنے سے اسی محبت کا اظہار ہوتا ہے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا بہت زیادہ اجر ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی فضیلت بتائی گئی ہے، جس سے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند سیرت کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی کا فرمان ہے، مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجنے کے بدلے اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرا نام سنا اور مجھ پر درود نہ پڑھا، وہ شخص بہت بڑا بخیل ہے۔ درود پڑھنے کے معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائے رحمت کرنا اور ان پر سلامتی بھیجنے کے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بلند ہے، اس لیے ہمارے اوپر لازم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جہاں تک ہو سکے آداب کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر درود پڑھنا ہمارے لیے ادب کا ایک طریقہ ہے، بلکہ باعث ثواب بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں خود فرمایا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہیں، آپ نے بنی نوع انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راستہ دکھایا، اپنی زندگی اور عمل سے ہمارے لیے اسوہ حسنہ پیش کیا۔ انسان پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، جس کی عملی شکل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے اور محبت اور عقیدت کے اظہار کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جائے۔ سورہ احزاب میں ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اس سے
ظاہر ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی ہمیں اللہ کی طرف سے بھی تاکید ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود بھیجتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے فرشتوں کو اس کام پر مقرر کر رکھا ہے کہ وہ گھومتے رہیں اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو شخص بھی درود پڑھے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے رہیں۔ جو شخص ایک بار درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے، اس کے 10 درجے بڑھا دیتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھل جاتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان کا سب سے اچھا فعل اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ محسن انسانیت پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کریں۔ بیٹا میں نے حدیث نمبر 3 اور 4 آپ لوگوں کو سمجھائی ہے۔